السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو اس وقت میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ تو پیچھے کے شور کو اگنور کرنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے کل ڈال نہیں پائی، پوسٹ نہیں کر پائی کیونکہ ٹائم نہیں ملا۔ میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا ایپیسوڈ لیکن ڈال نہیں پائی، اور انشاءاللہ اب میں عشق نور کو کل پوسٹ کر دوں گی۔ میں نے اپنی والی تو تیار کر کے رکھ لی ہے، تو میں کل پوسٹ کروں گی اب انشاءاللہ۔ باقی چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دینا، اور ملیحہ کی ناول اگر اچھی جا رہی ہے تو اس کو بھی لائک کر دیا کرو۔ پیچھے کے شور کو بھی ساتھ میں اگنور کرنا، وہ شور آئے گا پیچھے سے۔ جب وہ لڑکا اس کے پاس پہنچا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ اسے دیکھی جا رہا تھا۔ کیوں بلایا؟ یہ فوٹو لو، اسے فریم کرواؤ۔ وہ پکڑتے ہوئے نکل گئے۔ وہ شاہ زیب کے پاس موجود تھی۔ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں شاہ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ فجر! تبھی کسی نے اس کو پکارا۔ اس نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ پیچھے میر کھڑا تھا۔ شاہ کے پاس بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ وہ بھائی بس ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل آئی، جبکہ وہ ایک سنسان راستے پر جا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی بائک کسی جگہ پہ روکی اور اندر داخل ہو گئی۔ وہ ایک کمرہ نما چھوٹی سی جگہ تھی، اور اندر داخل ہوئی اور جا کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ ان سے مخاطب ہوئی۔ تم اس بچی کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے؟ ایک کام دیا تھا، صحیح سے نہیں ہوتا، تمہاری وجہ سے بچی مر گئی۔ وہ طیش میں آ کر بول رہی تھی۔ تم نے مہر کی کیئر نہیں کی؟ ارے نہیں میڈم، ایک لڑکا آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بلایا ہے مہک کو۔ میں نے کب بلایا؟ میں نے نہیں بلایا۔ آپ نے بلایا تھا ڈارک لیڈی، میں نے نہیں بلایا۔ وہ جھوٹ بول کر مہک کو لے گیا۔ جس نے اس کو مارا ہے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اس کمرے سے نکل آئی۔ وہ ہاسپٹل کی چیئر پہ بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ ہاسپٹل کے سٹاف اس کو دیکھ رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ پاگل ہے۔ تبھی ایک لڑکا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ارے بھائی، کیا ہوا ہے؟ ایسے رو کیوں رہے ہو تم؟ کب سے رو رہے ہو؟ وہ ہمدردی سے بولا۔ میرے بھائی کے لیے رو رہا ہوں۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ کیا ہوا ہے تمہارے بھائی کو؟ میرا بھائی کوما میں ہے، وہ آنکھیں ملتے ہوئے بول رہا تھا۔ اور وہ کوما میں کیوں گئے ہیں؟ انہوں نے ایک ڈپریشن لے لی تھی۔ چلو اللہ خیر کرے گا۔ کب سے کوما میں ہیں؟ 6 مہینے ہو چکے ہیں آج۔ چلو اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تبھی میر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے زین بھائی؟ کب ٹھیک ہوں گے؟ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہوں گے، تم اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ وہ اس وقت تیز رفتار میں بائک پر ایک جنگل کی اور جا رہی تھی۔ ایک گھر کے باہر پہنچتے ساتھ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ جی کون؟ کس سے ملنا ہے آپ نے؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ آپ سے ہی ملنا تھا مجھے، بتائیں کیا کام ہے؟ کون ہیں آپ؟ بتاتی ہوں، اتنی جلدی کیا ہے، تھوڑا صبر کرو۔ وہ جاتے سار صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس لڑکی کے 2 بچے صوفے پر بیٹھے کھیل رہے تھے۔ میرے خیال سے تم نے کل کسی بچی کو لے کے جا کر ندی میں دھکا دے دیا تھا، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ اس کے چہرے کے رنگ بدلے تھے۔ تم کون ہو؟ ارے بتاتی ہوں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے ایک بچی کو پانی میں پھینک دیا تھا اور اس کا دم گھٹنے لگا؟ وہ روتی رہی، بلکتی رہی۔ نہیں، میں نے نہیں کیا۔ وہ بچی خود گر گئی تھی۔ جھوٹ مت بولو، مجھے پتا ہے تم نے گرایا تھا اس بچی کو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ڈارک لیڈی ہوں میں۔ نام تو سنا ہوگا۔ اس کے پاس ایک ہتھوڑا پڑا تھا، وہ اس نے اٹھا کر شدت سے اس کے سر میں دے مارا۔
اور وہ اتنی شدت سے لگا تھا کہ وہ وہیں پر دم توڑ گئی۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا، وہ مر چکی تھی۔ صوفے پہ بیٹھے بچے رو رہے تھے۔ تبھی اس نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا اور اس پر ڈارک لیڈی لکھ کر اس کے کپڑوں پر چپکا دیا اور وہاں سے نکل آئی۔ جب کچھ دیر بعد ایک آدمی اندر داخل ہوا اور اس لڑکی کو زمین پر گرا دیکھ کر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ لڑکا اس کا شوہر تھا۔ پاس بیٹھے بچوں کو روتے دیکھ کر وہ ان کے پاس آ گیا۔ ایک بچی کو گود میں لیتے ہوئے چپ کروانے لگا۔ تبھی اس کے فون پہ ایک کال آئی۔ ہیلو احمد، تم کون بول رہی ہو؟ میں ڈارک لیڈی۔ تم نے میری بیوی کو مارا ہے نا؟ ہاں میں نے ہی مارا ہے۔ پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو۔ پر تمہاری بیوی نے ایک معصوم بچی کی جان لی تھی۔ اس 11 سال کی بچی کو ندی میں دھکا دے دیا تھا اور تمہارے بچے صحیح سلامت ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ ایک کافی کا کپ زین کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ زین کافی پی لو۔ اس نے کپ تھام لیا۔ فجر دوبارہ کلب تو نہیں گئی نا؟ میں نے اسے سزا ہی ایسی دی ہے کہ وہ دوبارہ سوچے گی بھی نہیں کلب جانے کا۔ وہ چپ چاپ زین کے پاس بیٹھ گیا۔ تبھی کمرے سے ڈاکٹر باہر آیا۔ آپ دونوں میں سے کوئی جا کر یہ میڈیسن لے آئے۔ زین اٹھ کر میڈیسن لینے چلا گیا اور میر وہیں خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد زین میڈیسن لے کر واپس آ چکا تھا۔ اس نے وہ میڈیسن ڈاکٹر کو دے دی اور ڈاکٹر واپس اندر ایمرجنسی روم میں چلا گیا۔ وہ اس وقت ایک کلب میں تھا۔ وہاں کوئی شور ہو رہا تھا۔ وہاں کافی شور ہو رہا تھا۔ وہاں دوبارہ اس کی نظر ایک بار پھر حریہ پر پڑی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ اوئے تم دوبارہ یہاں پہ ہو؟ پھر چکر آ گیا، بے ہوش ہو گئی تو؟ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمدردی دکھانے کی، پیچھے ہی پڑ گئے ہو میرے۔ میں تمہارے پیچھے نہیں پڑا ہوں، تم پڑی ہو۔ جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں چلی آتی ہو۔ او پلیز، مجھے شوق نہیں ہے تمہارے پیچھے آنے کا، اور ویسے بھی لڑکے میرے پیچھے آتے ہیں۔ وہ ایک ادا سے بول رہی تھی۔ صدقے جاؤں لڑکے پیچھے آتے ہیں، وہ بھی تمہارے؟ وہ ہنسی روکتے ہوئے بولا۔ ہاں آتے ہیں۔ جیسے خود کو دیکھ لو، میں اور تم جیسی نشئی عورت کے پیچھے آؤں گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تمہارے پیچھے نہیں آیا۔ تم سے بات کرنا ہی بیکار ہے، نشئی عورت۔ تم نہ مجھے نشئی کہنا بند کرو۔ میں تو کہوں گا کیونکہ تم ہو۔ وہ کلب سے نکل آیا تھا۔ فلیٹ میں جاتے سار وہ کچن میں چلا آیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے منہ کے ساتھ لگائی۔ ابھی اس نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے سنہرے بال کمر تک آ چکے تھے اور لہرا رہے تھے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ کہاں تھی تم؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کہاں ہو سکتی ہوں، اپنے کمرے میں تھی، سنگنگ روم میں۔ تمہیں پتہ ہے آج وہی لڑکی پھر ملی، وہی جو کلب میں ملی تھی؟ ہاں آج پھر سے ملی تھی، کلب میں ہی۔ آج پھر دماغ کھانے لگی تھی میرا، اور میں وہاں سے نکل آیا۔ شکر ہے اللہ کا، آج وہ میرے پلے نہیں پڑی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے گھر سے نکل آئی۔ وہ اس وقت بیڈ پہ بیٹھی ناول ریڈ کر رہی تھی۔ میر اس کے پاس آیا۔ کیا کر رہی ہو فجر؟ بھائی میں ناول پڑھ رہی ہوں۔ کون سا ناول؟ عشق آتش۔ عشق آتش؟ او اچھا، چلو اچھی بات ہے، گھر میں رہتی ہو، پڑھا کرو، اچھی بات ہے۔ اچھا میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، کچھ چاہیے تو بتا دو۔ نہیں چاہیے کچھ بھی، ویسے آپ کے دوست کب ٹھیک ہوں گے؟ آپ بار بار ہاسپٹل جاتے ہیں، مجھے گھر میں اکیلے ڈر لگتا ہے۔ تم چھوٹی بچی نہیں ہو فجر، خود دھیان رکھ سکتی ہو اپنا، اور ابھی پتہ نہیں وہ کب ٹھیک ہوگا۔ وہ میرا دوست ہے، میرے مشکل وقت میں ہر بار کام آتا تھا، اور میں بھی اس کی مشکل ٹائم میں کام آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے نکل آیا، اور کچھ لمحوں بعد وہ ہاسپٹل کے باہر موجود تھا، جبکہ اس کے گھر میں پولیس آئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے شوہر سے سوال جواب کر رہی تھی۔ پولیس آفیسر کی نظر لاش کے کپڑوں پر پڑی، جس پہ ایک پیپر لگا تھا، ڈارک لیڈی۔ وہ اس لڑکی نے خون سے لکھا تھا۔ اس نے ایک دفعہ دہرایا، ڈارک لیڈی؟ یہ ڈارک لیڈی کون ہے؟ پتہ نہیں انسپکٹر صاحب، ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ وہ نمبر مجھے دو، انسپکٹر ہاشم بولا۔ اس نے وہ نمبر اس کو لکھوا دیا۔
ہم کچھ دنوں تک پتہ لگواتے ہیں کہ کس نے مارا ہے آپ کی بیوی کو، اور یہ ڈارک لیڈی ہے کون۔ وہ یہ کہتا اس کے گھر سے نکل آیا۔ کچھ دیر بعد وہ پولیس اسٹیشن میں موجود تھا۔ چیئر میں بیٹھتے ہی اس نے وہ نمبر ملایا۔ وہ نمبر بن جا رہا تھا۔ اس میں جو کوئی بھی ہے بہت چالاک ہے۔ اس نے اپنی سم بند کروا دی ہے۔ ہم اس سم کو ٹریس بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے پاس کھڑے ایک شخص سے بول رہا تھا۔ ڈارک لیڈی نام کی لڑکی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ سر، اتنے بڑے اسلام آباد میں ہمیں وہ کہاں ملے گی؟ میں نہیں جانتا، بس اس کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ جو لڑکا اس کے پاس کھڑا تھا کچھ دیر بعد نکل کر ایک فلیٹ کے باہر پہنچا۔ دروازہ ایک ادھر عمر شخص نے کھولا تھا۔ اس فلیٹ میں جو رہتی ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ جی آ جائیں۔ وہ اندر داخل ہوتے سار دیکھا تو سامنے صوفے پر ہی وہ بیٹھی لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس چلا آیا۔ ہیلو، کیا کام ہے؟ آپ نے جب اس آدمی کے نمبر پر فون کیا تھا تو نمبر اس کے پاس سیو ہو گیا تھا، اور اس نے وہ نمبر پولیس والے کو دے دیا، اور وہ اس نمبر کو ٹریس کروا رہا ہے۔ فکر مند کرو، میں اسے بند کروا چکی ہوں۔ مجھے پتا تھا ایسا ہی ہوگا، اس لیے میں نے سم بند کروا دی ہے۔ وہ کمپیوٹر پر نظر گرائے بول رہی تھی۔ تبھی اشیان کمرے سے باہر آیا۔ پری، یہ کون ہے؟ تمہیں اس سے کیا؟ جاؤ کمرے میں۔ مجھے بتاؤ یہ کون ہے؟ تم کہیں اس سے شادی نہیں کرنے والی؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ میرے بھائیوں جیسا ہے۔ اوہ، مجھے تو کچھ اور لگا تھا۔ آئی ایم سوری، کہتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اس کے روم میں کھڑی تھی۔ آپ کتنے خوبصورت ہیں نا، جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ تبھی زین اندر داخل ہوا اور اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ کیا بڑبڑا رہی ہو؟ نہیں، کچھ نہیں۔ اوے بندر، مجھے مارا کیوں؟ کیونکہ تم اسی لائق ہو چھپکلی، وہ اس کو تنگ کرتا بولا۔ تبھی ڈاکٹر اندر آیا۔ آپ دونوں باہر جائیں۔ وہ دونوں چپ چاپ باہر نکل آئے۔ وہ اس وقت پولیس اسٹیشن میں کھڑا ہو کر انکوائری کر رہا تھا۔ تبھی لاریب اس کے پاس آیا۔ کچھ پتہ چلا ڈارک لیڈی کے بارے میں؟ اس نے لاریب سے سوال کیا۔ نہیں سر، کچھ نہیں پتہ چل پایا۔ جس سم سے اس نے بات کی تھی وہ سم بند ہو چکی ہے۔ وہ یہ سنتے اپنا ماتھا رگڑنے لگا۔ چلو کوئی بات نہیں، کب تک چھپے گی؟ ایک نہ ایک دن پکڑی ہی جائے گی یہ لڑکی۔ لاریب اپنے دل میں مسکرایا۔ کبھی نہیں پکڑی جائے گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ اس کے گھر چلا آیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ دروازہ اس نے ہی کھولا تھا اور وہ دونوں کچھ باتیں کرنے لگے۔ کیا انسپکٹر کو شک تو نہیں ہوا نا؟ نہیں ڈارک لیڈی، آپ بے فکر رہیں۔ لاریب کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوئے بڑبڑایا۔ گڈ، اچھی بات ہے، تم اچھے انسان ہو لاریب۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ تبھی فریحہ اندر آئی۔ ڈارک لیڈی، اب یہ کون ہے؟ یہ بھی تمہاری طرح کا ہی میرا ایک آدمی ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے ناک چڑھا گئی۔ تم فریحہ ہو نا؟ اس نے اچانک سے بولا۔ ہاں ڈارک لیڈی، اس نے ایک نئی سم اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس انسپکٹر کو کال کرنا، اور میں تو کہتا ہوں اس انسپکٹر کو بھی مار ڈالو۔ میں اسے نہیں مار سکتی لاریب، وہ بے قصور ہے۔ اس نے کہتے ہوئے وہ سم فون میں ڈال لی۔ فون آن کرتے ہی اس کا نمبر ملایا اور فون کان کے ساتھ لگایا۔ سامنے سے ایک بھاری بھرکم آواز آئی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ وہ چپ رہی، اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ بنا سوچے بولے جا رہا تھا۔ ارے سر، اب آپ کہاں چلے گئے تھے؟ 3-4 دن سے آئے ہی نہیں۔ وہ آواز بدل کے بولی۔ بس کچھ کام تھا اس لیے نہیں آیا۔ آپ فکر مت کرنا سر، ہم اس لڑکی کو جیل میں ڈال چکے ہیں اور اب وہ جلدی ہی مر جائے گی۔ وہ دوبارہ سے اس کی آواز میں بڑبڑائی۔ کون لڑکی؟ کس کی بات کر رہے ہو سر؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ارے سر، آپ نے ہی تو کہا تھا مجھے دعا کو مارنے کا۔ ہاں میں نے کہا تھا، میں بھول گیا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا اور بھاگتے ہوئے گھر سے نکل آئی۔ ہیوی بائک پر بیٹھتے اس کو تیز رفتار میں پولیس اسٹیشن کا رخ کیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئی، اور اندر داخل ہوتے ساتھ وہ ہاشم کے پاس کھڑی تھی۔ ہیلو ہاشم صاحب۔ جی، آپ کون ہیں میڈم؟ ارے مجھے پہچان نہیں پائے؟ میں ڈارک لیڈی جس کو ڈھونڈ رہے تھے تم۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور گن لے کر اس کی طرف بڑھائی۔
وہ بنا وقت ضائع کیے اس کو مکوں سے مارنے لگی۔ پولیس اسٹیشن میں اس وقت کوئی نہیں تھا، سب کھانا کھانے باہر گئے تھے۔ بس اکیلا ہاشم پولیس اسٹیشن میں موجود تھا۔ مجھے لگا تم معصوم ہو، لیکن تم تو معصوم نہیں ہو، تم تو رشوت لیتے ہو، اور ایک بے قصور کی جان لینے کا تم نے لاریب کو آرڈر بھی دیا تھا۔ لاریب تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے؟ ہاں، وہ میرے ساتھ ہے۔ اس نے وہی چاقو نکال کر اس کی کلائی پر چلا دیا اور پھر گردن پہ بھی۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی سانسیں ختم ہو گئی۔ تبھی ہاشم کے فون پر ایک کال آئی۔ اس نے وہ کال ریسیو کی تھی اور اب وہ ہاشم کی آواز میں بات کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ وہاں سے نکلتی بائک پر بیٹھ کر واپس گھر آ چکی تھی۔ جب زین شاہ کے پاس آیا تو اس کو محسوس ہوا شاہ کی انگلی ہل رہی ہے۔ اس نے نرس کو آواز لگائی، وہ آتے ساتھ اس کو چیک کرنے لگی، پر کچھ دیر بعد اس نے بس کچھ پل کے لیے جیسے یوں مانے انہوں نے اپنی بیماری سے لڑنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے ان کے ہاتھ کی موومنٹ ہوئی۔ اس سے ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے مسٹر شاہ زین کہ آپ کے بھائی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور زین اتنے میں ہی خوش تھا، تبھی میر شور سن کے اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے زین؟ اس نے اس سے پوچھا۔ وہ ڈاکٹر کہہ کر گئی ہے کہ بھائی کچھ وقت میں شاید ٹھیک ہو جائیں گے۔ میر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ پتہ نہیں بھائی کب ٹھیک ہوں گے۔ یہ کہتے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ بھائی جلدی ٹھیک ہو جائیں، ابھی تو میں نے آپ سے لڑائی کرنی ہے، میں نے آپ کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنی ہے، جلدی ٹھیک ہو جائیں بھائی، وہ معصومیت سے بول رہا تھا۔ ایسے ہی کئی دن گزر چکے تھے۔ آج شاہ 24 سال کا ہو چکا تھا۔ اکتوبر کی 22 تاریخ تھی۔ آج وہ اس کے پاس بیٹھا بول رہا تھا، ہیپی برتھ ڈے بھائی، اللہ آپ کو زندگی دے، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں نا، اور پریشان نہ کریں بھائی، کتنا انتظار کروائیں گے ہمیں، فٹافٹ سے ٹھیک ہو جائیں بھائی، آپ ایک بار ہوش میں آئے پھر آپ کو بتاؤں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تبھی شاہ کی ماں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیوں اپنی ماں کا امتحان لے رہے ہو تم؟ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، وہ آنسو بہاتے ہوئے بول رہی تھی۔ زین ان کو چپ کروانے لگا۔ ماما روئیں تو نہیں، بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پریشان مت ہوں، جب تک بھائی ٹھیک نہیں ہوتے میں تو ہوں نا آپ کے پاس، وہ ان کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہاں تو ہے، پر شاہ زیب وہ بھی تو میرا بیٹا ہے نا، اور تجھ سے بڑا ہے، اور آج 24 سال کا ہو گیا ہے میرا بیٹا۔ شاہ زیب کے پاپا بھی پاس ہی کھڑے تھے۔ وہ اس کی ماما کو روتا دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ سو گائز، تو میں آپ کو بتا دوں اگر بیچ میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو رفع دفع کرنا، کیونکہ بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی، مجھے پتہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پیچھے کے شور کو بھی اگنور کرنا، شور بہت آ رہا ہوگا، اور باقی وائس وغیرہ بند کر کے آپ لوگوں نے تو ویسے بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ حافظ۔